السلام علیکم۔ تین چار بڑی بنیادی بڑے سارے نوجوانوں کے بڑے پرانے بڑے سینئر بڑے تجربہ کار افراد جن کے پاس 15 20 25 سال سے مسلسل لیگل پیپرز ہیں، ان کے پیپرز کو مسترد کیا جا رہا ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ بڑی فکر کی بات ہے، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ 3-4 نکتے اور ہیں، یعنی کہ عادیہ ارگاسیہ نئے افراد لیں یا اسائلم کی اپلیکیشن کریں۔ A1 A2 کے امتحانات، گریک زبان، ایپی مکرون وغیرہ نیشنلٹی، اس کے حوالے سے بات کروں گا، اور بات کروں گا کہ کس طرح ہم ویزے تاخیر ہو رہے ہیں۔ پتہ ہے نا، بے شمار آپ نوجوان شہزادے، درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں اس سے بھی زیادہ فون یہ کرتے ہیں، جاوید صاحب 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ ہو گئے ہیں، ویزا گیا ہوا ہے، ابھی تک نہ ٹائم دے رہے ہیں نہ وہ ویزا لگ رہا ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے ویزوں کی تاخیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ویزے جو ہیں یونان میں ایگریکلچرل، بھیڑ بکری، گائے بھینس، مختلف شیڈ فارمنگ کے ویزے جو گئے ہیں، بڑے سارے ساتھی اس سلسلے میں، چونکہ آپ کی فکر مجھے بڑی عزیز ہے، آپ کی پریشانی کو میں سمجھتا ہوں کہ یونان کے قوانین کے تحت کس طرح سالو کرنا ہے، کس طرح اس کا حل بتانا ہے، کس طرح ہم نے کرنا کیا۔ اصل میں سب سے بڑی طاقت کا نام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت جو موجود پرابلم ہے اس کے سامنے کیا کرنا ہے تو وہ پرابلم حل ہوگی۔ اچھا، ویزوں کی تاخیر کے حوالے سے سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ ہاں، ویزوں میں کافی تاخیر درپیش ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے بے چین نہیں ہونا، کالے چٹھے نہیں پڑھنا، کوئی دلال کوئی ایجنٹ کو رشوت کا وہ آپ نے نہیں ڈھونڈنا۔ برائے مہربانی یہ سن لیجئے، کیونکہ اس طرح کام بگڑنے کا اندیشہ ضرور ہے، صبرنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو اس میں صبر کیسے آپ نے کرنا ہے؟ صبر اس لیے کرنا ہے کہ بھائی ایک محکمہ، ایک سفارتخانہ گریک یا گریک جو پولیٹیشنز ہیں، گریک کی جو سیاسی حکمت عملی ہے جو انہوں نے طے کرنی ہے، اس کے مطابق یہ سسٹم چلنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس لیے برائے مہربانی اس میں بے چین فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جناب جب ویزا آپ کو منظوری مل گئی، آپ نے گریک امبیسی میں بھیج دیا، اس کے بعد سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ آپ نے خود یا آپ کے مالک نے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے وہ گریک زمیندار مالک چاہے اپنے لوگسٹی کے ذریعے یا چاہے اپنے وکیل کے ذریعے ایک سادہ ای میل کرنی ہے کہ بھائی یہ میرا مزدور ہے اور اس کو ٹائم اپوائنٹمنٹ دی جائے، راندیوو جسے کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تاکہ یہ آئے اور اپنا ویزا لے اور ویزا لے کے میرے پاس جلدی سے جلدی کام پر پہنچے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اچھا، بے شمار افراد وہاں یہ پرابلم پیش آتی ہے کہ وہ ٹائم طے ہو جاتا ہے، ٹائم طے ہونے کے بعد وہاں جو ایجنٹ ہیں رشوت کے متعلق جو بیچارے صرف اب لفظ الفاظ برے نہیں کہنا چاہتا، لیکن وہ بیچارے جو سسٹم کو حرامزدگی اور گند میں جو سیکھا ہوا ہے جنہوں نے، تو وہ رشوت اور مختلف معاملات کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کا ٹائم نہیں تھا، آپ کدھر آ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اپنی ٹائم اپوائنٹمنٹ کو آپ نے سیو کر کے رکھنا ہے، ساتھ لے کے جانا ہے، پرنٹ کر لیں یا ساتھ لے جائیں یا اس کی ریکارڈنگ کر لیں۔ اچھا، رشوت ایک ایسی بیماری ہے جس کو آپ نے ایک دفعہ دروازہ کھول دیا، ایک کے پاس تو سہولت تھی میرے بچوں، وہ کہتے ہیں عقل مند دانا، کہ آپ دے بھی سکتے ہیں رشوت تو پھر بھی گند کا دروازہ نہ کھولیں، کیونکہ گندے نالے کا ایک دفعہ دروازہ کھل جائے نا تو پھر گندا نالا صاحب کو وہ بھا کے لے جاتا ہے۔ تو کسی صورت بھی رشوت نہیں دینی۔ رشوت لینے والے کے متعلق میں نے 10 دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں گے ہم اس کو گردن سے پکڑیں گے، اندر جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن آپ نے قیام کرنا ہے، مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ویزے ابھی جاری ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال اکثر و بیشتر جو آپ کا آتا رہتا ہے کہ ویزے کے لیے کون سے کاغذات چاہیے؟ کاغذات میرے شہزادوں، ویلڈ پاسپورٹ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ، یہ 3 چیزیں ہیں۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ اضافی چیزیں ہیں۔ اور جب آپ اٹیسٹیشن کے لیے جائیں گریک امبیسی اسلام آباد میں،
تو برائے مہربانی یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ پہلے فارن افیئرز پاکستان سے آپ نے وہ کاغذات اٹیسٹ کرانے ہیں، اور وہاں ایک سوال بڑا اہم ہے، بڑا لازم ہے۔ وہ سوال پتہ کیا ہے کہ بھائی آپ کیوں یہ اٹیسٹیشن کرا رہے ہیں؟ تو آپ کے پاس جواب اس کا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی یہ فرد، یعنی کہ اس کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے یا پاسپورٹ، مکمل نام، یہ شخص، یہ زمیندار، یہ جو ہے انڈسٹریل لسٹ، یہ کاروباری جو بھی ہے، تو اس کے حوالے سے یہ میرا ویزا بھیجنا چاہتا ہے تو اٹیسٹیشن مانگی ہے اس نے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ بڑے سارے نوجوان، بڑے سارے بچے دور دراز سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب وہ سنا ہے ریسٹورنٹ کے ویزے کھل گئے ہیں، کوئی کہتا ہے میں حمام میں کام کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فرنوں میں کام کرتا ہوں، میرا مالک بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن میرے بچوں ابھی اس سلسلے میں سند نہیں آئی، انتظار کریں، بالکل انشاءاللہ توقع ہے۔ اب یہاں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیا کودیکا متناسب نومبر دسمبر میں توقع ہے، تاکہ اس میں وسیع لائن میں بڑے سارے شعبوں میں اور یونان میں مقیم افراد کو لیگل کیے جانے کا انتظار ہے، مالک اور مزدور کی بنیاد پر۔ یہ کھلی امیگریشن نہیں ہوگی، مالک اور مزدور کی بنیاد پر، جس طرح یونانی وزیر امیگریشن جناب نوتیش میتاراکیس نے کہا ہے اس طرح میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ A1 A2 A3 دوسرا ٹاپک، دوسرا ایجنڈا، بلکہ اس سے قبل میں بتاتا چلوں کہ جو بڑے ہمارے سینئرز ساتھی ہیں، 15 20 سال 25 سال 30 سال سے یہاں ہیں، ان کو بڑی ایک ہدایت اور گزارش پیش کرتا ہوں کہ ایک درجن نہیں، 100 نہیں، اس سے بھی زائد افراد کے پیپرز، فار ایور پیپرز، ایپی ماکرون پیپرز ضائع اور برباد ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ ہر فرد یہ جان لے پرانے افراد میں سے، نئے افراد میں سے، کہ یہ جو گھر کا معاہدہ ہوتا ہے، سمولیو جسے کہتے ہیں، ہاؤس کانٹریکٹ جسے کہتے ہیں، اس کو کسی صورت بھی 2 نمبر آپ لیں گے تو ایسے چٹکی بجانے کے ٹائم میں آپ کے پیپر کینسل، مسترد، آپ پھر پنجابی چ کہنا پوے دا توتاں والا ویڑا تک دے رہ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ تو توتاں والا ویڑا نہ دیکھنے کے لیے دیکھیں نا، ایک اتنے بڑی خوبصورت داڑھی والے نوجوان جو اب باریش بزرگ سفید بالوں والے بن گئے، بڑے پریشان تو بڑے ایسے کر کے آئے جو صاحب میرا کھ نہیں جے رہا۔ میں کہوں خیر تے ہے کیا کھ نہیں رہا؟ میرے پیپر ضائع ہو گئے۔ کیوں ضائع ہو گئے؟ کہنا میں کیتا بھی کھ نہیں۔ کیا کیا ہے؟ کچھ تو کیا ہے، وجہ کیا لگا؟ میں تو کھ نہیں کیتا۔ اچھا تو ہوا کیا ہے؟ بڑی دیر بعد جا کے انہوں نے بتایا وہ امونیا بازار سے ایک سے میں نے وہ گھر کا معاہدہ لیا، تو اب میں نے تو کوئی 2 نمبر نہیں کیا۔ ہاں آپ نے تو نہیں کیا، لیکن آپ سے کوئی جج، کوئی عدالت، کوئی محکمہ پوچھے کہ گھر آپ کا ہے، رہتے آپ ہیں، تو پھر بھی آپ کو نہیں پتا اس کا ایڈریس پتہ یا کانٹریکٹ یہ ہے، تو یہ جڑتی بنتی بات نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، سب سے پہلے تو آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہر حال میں اپنا کانٹریکٹ کریں، اپنے نام پر درست نمبر 1 جو ہے آپ کا اپنا معاہدہ ہونا چاہیے۔ کسی صورت بھی 800 لوگوں کے معاہدے ایک ایک گھر کے ہوئے، تو کمپیوٹر میں ایک ٹچ کے ساتھ وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا خدا نخواستہ اس میں ریجیکشن ہوگی ہے، آپ کے پیپر مسترد ہو گئے ہیں، آپ کے 15-20 سال پہ آپ کی ایک چھوٹی سی نادانی نے پانی پھیر دیا، آپ نے خود، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا اپنے پیروں تے کواڑی نہ مارو، یہ اپنے پیروں تے کواڑی مارنے والا کام ہے۔ اچھا اگر ایسا ہو گیا ہے تو بات ذہن نشین رکھیں کہ پہلے 10 دن میں آپ وہاں تھراپیا کے لیے اپلیکیشن کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اگر 2 نمبر معاہدہ لگ گیا ہے تو جاگیں فٹافٹ جاگیں۔ اس کا سوال جواب آنے سے پہلے آپ نے اپنے گھر کا جو حقیقتاً آپ کا اپنا گھر ہو اس کا معاہدہ کرنا ہے، اس کا معاہدہ کر کے اس سے قبل کہ وہ کینسل ہو، وکیل کے ذریعے آپ نے نئے معاہدے کو کینسل ہونے سے قبل اس کو بھیجیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر کینسل کی آ گئی ہے جی، آپ کے مسترد کر دیے گئے ہیں، تو دوسرا نقطہ اس کا قانونی چارہ جوئی آپ کو جو پاور دے گا، جو آپ کو بچائے گا اس بات سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ آپ نے جو معاہدہ آپ نے گھر کا اصلی کرنا ہے 10 دن کے اندر اندر اسی پیریفیریا میں تھراپیا کی اپلیکیشن کر دینی، اپیل کر دینی ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، کسی نے مجھے چیٹ کیا، دھوکہ دیا، یہ میرا اوریجنل اصل جو ہے معاہدہ ہے، تو اس کو میں ریپلیس کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قانون اب یہ کہتا ہے کہ جب معاہدہ آپ نے 2 نمبر لگا لیا، کسی نے بھی دیا، مجرم تو آپ ہیں، پیپر تو آپ نے دیے، فائل تو آپ نے دی، وکیل کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ وکیل کو کہتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں فلاں وکیل گیا تھا، آپ کے بہاف پر، آپ کی اتھارٹی پر، آپ کے اختیار دینے پر وہ گیا اور اس نے آپ کی فائل جمع کرا دی، یعنی کہ اس کا بھی نہ 2 نمبر کرنے والے کا، نہ کرانے والے کا، نہ بیچنے والے کا، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ قانون صرف آپ کی گردن پکڑتا ہے۔ تو آپ کی گردن کس طرح چھٹ سکتی ہے، آزاد ہو سکتی ہے، اس کا صرف ایک طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ میں بتا چکا ہوں، مستوتیریو کر کے تھراپیا 10 دن کے اندر اندر کرنی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ برائے مہربانی کہ آپ نے اس فرد پر پرچہ درج کرانا ہے۔ کس لیے؟ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، سزا دلانے کے لیے نہیں۔ آپ کی گردن سے جو رسا پڑ گیا ہے وہ قانون تب اس کو اٹھاتا ہے جب اصل مجرم مل جائے۔ پرچہ درج کرا کے آپ اگر تھراپیا کا پیریفیریا میں آپ کو ٹائم نہیں دیا جاتا تو پھر آپ عدالت سے رجوع کریں گے اور معافی کے طلبگار ہوں گے کہ میرے پاس یہ معاہدہ موجود ہے۔ اس کے بعد جناب A1 A2 کے امتحانات کے حوالے سے بڑے سارے ساتھی، بڑے سارے نوجوان مسلسل پوچھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ نومبر کے آخر میں جو ہے یہ جو ایپی مکرون اور مختلف آدیا پارامونی اور اس سے متعلق جو امتحانات ہیں نومبر کے آخر میں ہونے کا قوی امکان ہے۔ ابتدا میں تھا تو حکومت یونان کی وزارت کی غیر مستند جو اپنی زبانی کلامی معلومات ہیں ان کے مطابق یہ ہے۔ ابھی تک اس کا اعلان نہیں ہوا اور بہت جلد توقع ہے کہ اس کا اعلان ہو جائے گا۔ اس سے قبل آپ کو لازم چاہیے کہ چاہے آپ 15 سال سے یا 20 سال سے ہیں لیکن کسی اسکول میں ایڈمیشن لے کر آن لائن یا فیس ٹو فیس جس طرح آپ کے لیے آسان ہے وہ آپ پڑھائی کریں تاکہ آپ کو ایک ایکسپیرینس ہو۔ ٹھیک ہے جناب، پچھلے ہفتے وہ جو ایپاگلماتی کو کمرشل بنیادوں پر امتحانات ہوئے ہیں وہ ہو چکے، اب جو یہ پیپرز کے حوالے سے ہیں وہ کرنے۔ اچھا، اب نئے بچوں کے لیے، نئے شہزادوں کے لیے بڑا ایک بنیادی سوال بھی ہے اور اس کے مختلف رخ بھی ہیں۔ ایک تو سوال ہے جی وہ ہم سیاسی سٹے کی اپلیکیشن لے لی ہے، اس پر کوئی خطرہ تو نہیں؟ رادبو لے لیا میں نے، تو ٹھیک ہے بھائی، اچھا کیا آپ نے رادبو لے لیا، لیکن یہ بات جان لیں کہ اس ٹائم اپوائنٹمنٹ پر پولیس کا کوئی ایک اہلکار بھی پابند نہیں کہ آپ کو چھوڑ دے تو اس کی مرضی۔ کچھ کہتے ہیں نا کہ بھائی چلو یارا ٹھیک ہے چھڈو انہوں، لیکن آپ کو اس پر کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں۔ بھول میں مت رہیے گا، ایسے ہی نہیں مطلب چلتے پھر جانا کہ میرے پاس وہ اپوائنٹمنٹ ہے جی خیر یہ یارا چلیے ذرا سیر کر کے ابھی، یہ بات نشتہ، یہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے متبادل میں کیا تجویز کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ اسائلم کا اپوائنٹمنٹ آپ نے لے لیا لیکن تھوڑا سا اوپر سے ہو کے جب دیکھا جائے تو بڑی وسیع چیزیں نظر آتی ہیں، تو میں اوپر سے ہو کے آپ کو دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ اگر انالیسس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے تو تجزیے میں آتا ہے کہ اس وقت جو موجود کیفیات یا سہولیات موجود ہیں ان میں سب سے بہترین آدیا ارگاسیہ ہے۔ آدیا ارگاسیہ 3 ماہ کا آج کل بن رہا ہے، پہلے 6 ماہ کا بن رہا تھا، کئی علاقوں میں بند ہے، کئی علاقوں میں جاری ہے۔ تو کسی بھی صورت اگر آپ کسی دیہی علاقے میں فش فارم میں، بھیڑ بکری کے فارم میں، شیڈ فارمنگ میں، زمیندارے میں آپ کام کر رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ آدیا ارگاسیہ بنوائیں، ورک پرمٹ، تو یہ سب سے بہترین ہے۔ اور جب وہ 3 ماہ پورے ہو جائیں گے اس دوران ممکن ہے کہ مالک اور مزدور کا معاہدے کے تحت آپ کو لیگل سٹیٹس مل جائے۔ یہ تھا جناب اب تک کے لیے، اور بھی بڑے سارے کام ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میرا اتنا قبول کریں، اللہ کے رکھے آپ بھی میں بھی۔ السلام علیکم۔